بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ دنیا کے لیے ایک ایسا نور بھیجا گیا جو انسانیت کے لیے رہنما بن گیا۔ یہ نور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا وقت تھا، جو مکہ کے ایک معتبر اور عظیم گھرانے میں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ قریش کا تھا، جو اپنی شرافت، عزت اور عقیدت کے لیے مشہور تھا۔ قریش کے لوگ مکہ کے سب سے عظیم اور مقبول لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب اور والدہ حضرت آمنہ بنت وہب کا ملان ایک ایسی قصے پر مبنی تھا جو نصیب اور تقدیر کی مثال ہے۔ حضرت عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ایک عظیم اور شریف شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے اندر اخلاق، سچائی اور انصاف کی روح گھلی ہوئی تھی۔ عبداللہ کی تربیت بھی قریش کے رسم و رواج اور قابل اعتبار اقوام کے درمیان ہوئی تھی۔ جب وہ جوان ہوئے تو ان کے اندر عقل مندی اور انسانیت کا جذبہ بھرا ہوا تھا۔ حضرت آمنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی اپنی شفقت اور حسن کی وجہ سے مقبول تھیں۔ ان کا خاندان بنو زہرہ سے تعلق رکھتا تھا اور وہ بھی اپنی شرافت اور عزت کے لیے مشہور تھیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت آیا تو مکہ کا ماحول پوری طرح روشن اور نور سے بھر گیا۔ لوگوں نے چاند اور ستاروں کی روشنیوں میں ایک عجیب سی خوشی کا اظہار کیا۔ قریش کے بزرگ اس بات کو قدر اور عزت کے ساتھ سمجھتے تھے کہ یہ صرف ایک معمولی بچہ نہیں بلکہ ایک بڑے مقام کا شخص بنے گا۔ پیدائش کے وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علامتیں ظاہر ہو رہی تھیں جو انسانیت کے لیے نشانیاں بن گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہر قدم پہ انصاف اور محبت کا پیغام دیتا رہا۔ حضرت عبد المطلب ان کے دادا مکہ کے عظیم بزرگوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے قریش کی قومی اور معاشی ذمہ داریاں اٹھائی ہوئی تھیں اور ہر مشکل وقت میں عقل مندی اور صبر کا درس دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ان کے گھرانے میں لوگ سچائی، ایمانداری اور انسانیت کے لیے مشہور تھیں۔ یہ سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے اثر کو اور زیادہ روشن کرتی تھیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کے والد عبداللہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی عمر میں ہی سنسار کی سب سے پہلی تلخی اور مصیبت کا سامنا کیا۔ یہ چھوٹی سی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آج بھی انسانیت کے لیے ایک سبق ہے کہ ہر مشکل وقت میں صبر اور توکل کا سہارا لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے ان کو اپنا پیار اور محبت کا سہارا دیا اور ان کی حفاظت اور تربیت کا ذمہ اٹھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی کہانیاں ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ انسانیت کا نور صرف ایک شخصیت سے نہیں بلکہ اس کی تربیت، گھرانے اور اثر سے بھی ابھرتا ہے۔ حضرت آمنہ کی شفقت، حضرت عبد المطلب کی عقل مندی اور قریش کے مقبول اور شریف لوگوں کا پیار، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نقش بنانے میں مددگار ثابت ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن دنیا کے لیے ایک مثال ہے کہ کیسے انسانیت کے نور کو چھوٹی سی عمر سے ہی روشن کیا جا سکتا ہے۔ جب ان کے والد عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت آمنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شفقت اور محبت کے سائے میں پالا۔ آمنہ کی ہر مسکراہٹ، ہر بات اور ہر معمولی سا پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انسانیت اور محبت کا بہترین اثر ڈالتا تھا۔ بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پر اور اللہ کے ارادے پر بھروسہ کرنا سکھایا گیا، اور یہی سب سے بڑی تعلیم تھی جو ان کو پورے زندگی کے لیے روشن رکھنے والی تھی۔ مکہ کا ماحول اس وقت پوری طرح قریش کی رسم و رواج، تجارت اور معاشرتی رشتوں سے بھرا ہوا تھا۔ قریش کے لوگ نہ صرف اپنی ٹریڈ اور معاشی ترقی کے لیے مشہور تھے بلکہ ان کی سوسائٹی میں انصاف، عزت اور ایمانداری کو بھی قدر کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول میں بڑے ہوئے جہاں ہر چیز میں انسانیت اور سچائی کا تعلق تھا۔ ان کے دل میں پہلے ہی بچپن میں اللہ کی طرف محبت اور لوگوں کی طرف شفقت کا جذبہ ابھر آیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے تو ان کے دادا حضرت عبد المطلب ان کی حفاظت اور تربیت میں غیر معمولی کردار ادا کرتے۔ عبد المطلب کے اندر انصاف، صبر اور عقل مندی کا درس بھرا ہوا تھا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ سب چیزیں گھلانے کی کوشش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی کہانیاں ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ اصلی شخصیت اور نور کی شروعات بچپن سے ہوتی ہے اور اس کے اثر زندگی بھر انسانیت کے لیے روشن رہتے ہیں۔
مکہ کے لوگ، ان کے پیئرز اور بزرگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس نور کو پہچاننے لگے۔ ان کے اندر بچپن سے ہی ایک ادا، ایک محبت اور ایک سمجھداری کا رنگ تھا جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ نور کی شروعات بچپن سے ہی لوگوں کے دلوں میں جگمگا رہی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بڑے ہوئے تو ان کے اندر ایک بے مثال آنیسٹی اور ایمانداری کا جذبہ ابھر کر سامنے آیا۔ مکہ کے لوگ ان کی آنیسٹی کے لیے مشہور ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور ہر کام میں سچائی اور انصاف کا پیغام دیتے ہیں۔ ان کی اس شخصیت کی وجہ سے انہیں لوگ الامین یعنی کہ بھروسہ مند کے نام سے پکارنے لگے۔ یہ صرف ایک ٹائٹل نہیں بلکہ ایک اصل عقل مندی اور انسانیت کی نشانی تھی۔ مکہ کا ماحول اس وقت کافی کمپلیکس تھا۔ قریش کے لوگ ٹریڈ میں مشہور تھے اور ان کے پاس بہت سے رسم و رواج اور روایت بھی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی سے پہلے ہی ان سب چیزوں کو سمجھنا سٹارٹ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ انسانیت اور سچائی صرف گھر کے اندر ہی نہیں بلکہ بزنس اور ٹریڈ میں بھی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سمجھداری ان کے لیے فیوچر کے لیڈرشپ اور پروفیٹک مشن کا بنیاد بن گئی۔ جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے اپنی فیملی کے ٹریڈ میں مدد کرنا شروع کیا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد جو ایک عظیم اور مقبول بزنس وومن تھیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سکل کو پہچان کر انہیں اپنے ٹریڈ کا ذمہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام اتنی ایمانداری اور پرفیکشن کے ساتھ ہوتا کہ ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ حیران ہو جاتے۔ یہ وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں پروفیشنلزم اور انسانیت دونوں کا مکس بنانے والا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت بچپن سے ہی ان کے اندر ابھر رہی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں، کزنز اور نیبرز کے ساتھ ہمیشہ پیار اور رسپیکٹ سے پیش آتے۔ جب وہ چھوٹے بھائی بہن یا کزنز کے ساتھ کھیلتے تو ان کے اندر ہمیشہ ایک ادب اور شفقت کا پہلو نظر آتا۔ یہی کوالٹیز ان کے لیے فیوچر میں لیڈرشپ اور پروفیٹک مشن کے لیے ضروری ثابت ہوئیں۔ مکہ کے سوسائٹی میں لوگوں کے درمیان کانفلکٹس اور کمپٹیشن بھی ہوتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچائی اور انصاف کے ساتھ سمجھنے اور حل نکالنے کی کوشش کرتے۔ لوگوں کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپیکٹ بچپن اور جوانی سے ہی ابھر گیا تھا۔ ان کے اندر ایک ایسا جذبہ تھا جو صرف اپنی فیملی تک سیمت نہیں بلکہ پورے انسانیت کے لیے رہنما بن گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے اور بڑے ہوئے، ان کے اندر ایک عجیب سی سمجھ اور روحانیت کا اظہار ہونے لگا۔ ہر کام میں ان کے اندر سچائی، انسانیت اور ادب کا پہلو نظر آتا۔ قریش کے لوگ ان کی آنیسٹی اور ٹرسٹ وردی نیچر کو دیکھ کر انہیں الامین یعنی کہ بھروسہ مند کے نام سے بلاتے۔ یہ صرف ایک ٹائٹل نہیں تھا بلکہ ان کے اندر کی اصلی شخصیت اور انسانیت کا ثبوت تھا۔ مکہ کے مارکیٹ اور ٹریڈ میں انہوں نے اپنی سکلز اور آنیسٹی کا ثبوت دیا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد جو ایک عظیم اور مقبول بزنس وومن تھیں، نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنیسٹی اور کیپیبلٹی کو پہچان کر اپنے ٹریڈ کا ذمہ ان کو دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں پرفیکشن اور آنیسٹی کا پیغام دیتے اور ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ حیران ہو جاتے کہ یہ جوان انسان اتنا سچا اور ایماندار کیسے ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت بچپن سے ان کے اندر ابھر رہی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں، کزنز اور نیبرز کے ساتھ ہمیشہ پیار اور رسپیکٹ سے پیش آتے۔ بچپن کے یہ دن اور جوانی کے پہلے کے ایکسپیرینسز ان کے اندر ایک اسٹرانگ مورل فاؤنڈیشن ڈال رہے تھے۔ یہ فاؤنڈیشن ان کے لیے فیوچر میں پروفیٹک مشن اور انسانیت کے لیے رہنما بننے میں بہت ضروری ثابت ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی بیک گراؤنڈ بھی ان کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا۔ حضرت عبد المطلب کے بزرگانہ ایکسپیرینس اور حضرت آمنہ کی شفقت ان کے اندر بیلنس کریٹ کر رہے تھے۔ اسٹرینتھ اور سافٹنس دونوں کوالٹیز ان کے اندر مرج ہو رہی تھیں جو انہیں ایک آئیڈیل لیڈر اور انسانیت کے لیے گائیڈ بناتی۔ مکہ کا انوائرمنٹ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعلیم کا سورس تھا۔ قریش کے لوگوں کے درمیان رشتوں، ٹریڈ اور معاشرتی چیلنجز کو دیکھ کر انہوں نے سیکھا کہ انسانیت کا اصل نور صرف شان اور شوکت سے نہیں بلکہ انصاف، محبت اور صبر سے ابھرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی یہ سمجھ لیا کہ ہر مشکل وقت میں صبر
صبر اور توکل ہی سب سے بڑا سہارا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی طرف بڑھے، ان کے اندر پرابلم سالونگ اور وزڈم کا جذبہ ابھر کر سامنے آیا۔ ہر چھوٹی سی ڈسپیوٹ یا مشکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعلیم کا ذریعہ بن گئی۔ بچپن سے سیکھی ہوئی آنیسٹی، شفقت اور انسانیت کی کوالٹیز ان کے اندر ایک اسٹرانگ اور روشن فاؤنڈیشن بن گئی۔ یہ کوالٹیز انہیں آگے چل کر پوری انسانیت کے لیے رہنما بنانے والی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور اپ برنگنگ ہمیشہ قریش کے مقبول اور شریف لوگوں کے نزدیک ایک مثال بنی۔ ان کے اندر سے اسپریچول اویئرنس اور مورل کمپس کنٹینیوسلی ڈیولپ ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ ان کے آنیسٹ اور نوبل نیچر کو بچپن سے ہی پہچاننے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ہر چھوٹی سی چیز، چاہے وہ فیملی کے ساتھ ہو یا مارکیٹ میں، انسانیت اور ایتھیکل ویلیوز کا پیغام لے کر آتی تھی۔